أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس سے پہلے اسلامی مجلس ہوئی تھی. کیا عنوان تھا مجلس کا؟ اس سے پہلے جو ہفتہ تھا، ہاں جس نے بھی لیا ہو اچھے بچے. اس سے پہلے جی اس سے پہلے جی بتاؤ نا. زکریا اب صاحب نے لی تھی نا. اس سے پہلے کیا تھا عنوان مجلس کا؟ کس موضوع پہ بات ہوئی تھی؟ خیر اس سے پہلے ہم نے لیے تھے، مطلب سب سے پہلی اسلامی مجلس، اس کا کیا عنوان تھا یاد ہے کسی کو؟ ہم نے 4 سوال دیے تھے، کہا تھا اس کو یاد کر لینا. اب اگلے ہفتے ہم پوچھیں گے. تو اس میں سے کون ہے وہ ذہین و فطین بچہ جس کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہو، جو بتا سکے حفیظ صاحب یہ ہے وہ 4 سوال، یہ رہے ان کے جواب. لیجیے آپ کے سامنے. کوئی بھی نہیں ہے 100 بچوں میں سے ایک جو بتا سکے. ہم نے جو 4 چیزیں بتائی تھی اور کہا تھا آئندہ ہفتے ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے. تسنیم کا ہاتھ اٹھا ماشاءاللہ. نہیں اٹھا تو ایسا دکھ رہا ہمیں. انوش کا ہاتھ اٹھا. نہیں اٹھا. ادھر کس کا اٹھا ہے؟ ادیبہ کا اٹھایا تھا. ادیبہ کا ہاتھ اٹھ چکا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. اور کس کا اٹھے گا؟ اچھا مہری کا بھی اٹھ چکا ہے ماشاءاللہ. 2 ہاتھ اٹھ چکے ہیں. اور اٹھائیے ہاتھ. بتائیے. ارے ماشاءاللہ عبداللہ کا بھی اٹھ گیا. پتہ ہے نا آپ کو بھی؟ اچھا عبداللہ کا بھی اٹھ گیا. سوچ لو بہت تعریف واہوائی ہوگی ان لوگوں کی جو جواب بتا دے گا. انوش کا بھی اٹھ چکا ہے ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے مدرسے کے، ہمارے مکتب کے 100 بچوں میں سے یہ 3 بچے لڑکیوں میں اور 1 بچہ لڑکوں میں. عبدالحادی وہ علیم بھی ماشاء. عبدالعلیم کا بھی ہاتھ اٹھ گیا. چلو ٹھیک ہے، اب ہم پوچھنا شروع کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے عبدالحادی آپ بتائیے. کھڑے ہو جائیے. سب سے پہلے بتائیے وہ 4 سوال کون سے ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھے تھے؟ چلو سوچ لیجیے آپ. عبدالعلیم کھڑے ہو جائیے بیٹا. جی مولانا نے جو سوال کیے تھے توحید کے بارے میں 4 سوال وہ پوچھ رہے آپ کو. اچھا خیر بیٹھ جائیے آپ دونوں. چلو کم سے کم انہوں نے ہمت تو کی کھڑے رہنے کی. بہت اچھی بات ہے. چلو ادھر سے انوش بتاؤ بیٹا. پہلے ٹاپک کیا تھا ہمارے مجلس کا؟ اس دن موضوع کیا تھا؟ توحید. ٹھیک ہے. چلو پہلی بات اللہ ایک ہے ماشاءاللہ. دوسرا اللہ سب سے بڑے ہیں. 2 بات. سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا. 3. چوتھی بات ہر نماز کے بعد مانگتے آپ. ہاں دعا صرف کس سے کی جائیں گی؟ دعا کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ ماشاءاللہ. انوش نے تو بتا دیے 4 جواب ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. آپ بتانا چاہیں گے؟ خیر ماشاءاللہ سے دیکھیے اس
مدرسے میں سے 100 طلبہ میں سے انوش وہ بچی ہے، انوش وہ لڑکی ہے جس نے چاروں جواب درستگی کے ساتھ میں دے دیے۔ اب یہ سوال ہم نے کب بتائے تھے؟ 1 مہینہ پہلے۔ کب بتائے تھے؟ اس کا مطلب اس دن یہ مجلس میں حاضر تھے۔ کیا تھے؟ حاضر تھے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، دونوں طرح سے کیا تھے یہ؟ باقی تھے فزیکلی اور مینٹلی طور پر آپ لوگ حاضر۔ تو بیٹا مجلس اسی لیے ہو رہی کہ آپ اس کو سنیں، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ مجلس کس لیے ہو رہی؟ عمل کے لیے ہو رہی نا، کہ آپ اس کو دماغ میں بٹھا لیں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ ابھی تو آپ سر ہلا دیتے جی جی حمیزہ، پھر اگلے ہفتے پوچھے کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کوئی بات ہو جاتی۔ تو ٹھیک ہے، اس دن ہم نے 4 سوال آپ سے کیے تھے، اس کے جواب بھی بتا دیے تھے۔ توحید، شرک کے بارے میں بتائے تھے کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، اکیلے ہے۔ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ کب سے ہے؟ اور کب تک رہیں گے؟ ہاں، اللہ کو کوئی زوال آئے گا؟ بولو نا۔ ساری یہ کائنات، ساری یہ دنیا، سب کے سب ساری مخلوقات ختم ہونے والی ہے یا نہیں؟ ارے جواب دو نا۔ نہیں ختم ہوگی دنیا؟ ہو جائے گی نا، سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، باقی کون بچے گا؟ ہاں، کس کی ذات باقی بچے گی؟ ہاں، ایک بات یہ ہو گئی، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کے بعد میں عبادت کس کی جائے گی؟ کس کی جائیں گی؟ سجدہ کس کے سامنے کیا جائے گا؟ اب آپ مجھے بتاؤ، جو لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، پتھروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں؟ چھوٹے بچے بتاؤ جی۔ جو پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مزاروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں یا برا؟ چھوٹے بچے بتاؤ نا۔ او آخری سے انابیہ بتاؤ بیٹا، برا گندا کام کر رہے ہیں نا؟ آپ کریں گے کبھی؟ مسیرہ آپ بتاؤ، آپ کریں گے کبھی؟ ہاں، ہرگز ہرگز بولو، ارے بولو نا، ہاں، ڈنکی کی چوٹ پر بولو، حفیظ صاحب اگر ہماری گردن کاٹ دی جائے تب بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ سجدہ صرف کس کے سامنے؟ یہ پیشانی کس کے سامنے جھکے گی؟ ہمیشہ اس کو کیا کرنا؟ ہاں، یاد رکھنا، اگلے ہفتے اور اس کے بارے میں بھی۔ اس کے بعد میں دعائیں کس سے کریں گے آپ؟ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، اب آپ کو اگر کوئی چیز مانگنا ہو، کس سے مانگیں گے؟ چلو کسی ایک بچے سے ہم پوچھ لیتے ہیں، یہاں پر کھڑے کر کے، ہاشم کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ اب آپ سے ہم ایک سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کی سائیکل پرانی ہو گئی ہے نا، اب آپ کو نئی سائیکل چاہیے، تو کس سے دعا کریں گے آپ؟ سائیکل کس سے کریں گے؟ کر کے بتاؤ، کرو۔ ماشاءاللہ، دیکھو کس سے کریں گے دعا سائیکل کے لیے؟ کس کے لیے کریں گے؟ اب اور ایک سوال لڑکیوں سے کرتے، آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ رانی انجم، کون سی کلاس میں آپ؟ چوتھی کلاس میں۔ اب چوتھی کلاس کے ابھی پیپر چل رہے ہیں آپ کے، ہے نا؟ پیپر ہو گئے، اب آپ کو پاس ہونا ہے پیپروں میں اچھے نمبرات سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرسنٹیج بہت اچھا بنے، اس کے لیے آپ دعا کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ ہاں، اور آپ کو
کو منت مانگنی ہو، مثال کے طور پر فور ایگزامپل آپ کو منت مانگنی ہو، نظر مانگنی ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا راضی انجو، آپ کو منت مانگنی ہو کہ اللہ، خیر مثال دے رہے، آپ کو منت مانگنی ہو کہ اگر میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤں گی تو میں نماز پڑھوں گی، روزہ رکھوں گی، ایک منت یہ ہو گئی۔ دوسری منت یہ ہو گئی کہ اگر میں پاس ہو گئی، میرے نمبرات اچھے آ گئے تو میں بھلا بھلا بابا کے مزار پر جاؤں گی، وہاں ہر سال چکر لگاؤں گی۔ یہ دو منتیں ہو گئی، دونوں میں سے صحیح کون سی ہے؟ روز کون سی صحیح ہے بیٹا رانی ہے؟ جو وہ منت جو اللہ سے، ہاں دیکھو بہت سے لوگ منت مانگتے ہیں نا اللہ سے، مثال کے طور پر آپ لوگ سب اسکول پڑھتے نا، اب آپ کو اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے تو منت کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تو مجھے اچھے نمبروں سے پاس کر دے، میرا پرسنٹیج بہت اچھا بنا دے تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا۔ کتنی رکعت؟ کتنی رکعت؟ یا میں 3 دن کے روزے رکھوں گا، کیا کروں گا؟ یا میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو منت کس سے مانگیں گے؟ منت بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے منت مانگنا صحیح ہے، درست ہے اور اچھی بات ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہو، غور سے سن رہے ہیں آپ، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اس کی عزت کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو رسپیکٹ دینی ہے، لیکن منت کس سے مانگیں گے؟ اب آپ سے ایک سوال سب بچوں سے، اب آپ مجھے بتاؤ، جو لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں کسی یہ درگاہ پر، وہ برا نہیں بولنا، درگاہ میں جو اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، انہیں برا نہیں بولنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سوال آپ سے یہ ہے، جو لوگ درگاہوں پر جا کے منت مانگتے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بابا صاحب اگر مجھے اولاد ہو جائے تو میں ہر سال یہاں چکر لگاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ہر سال یہاں پر آؤں گا، نیاز کروں گا، یہ کروں گا، فلانا ڈھمکانا، ٹھیک ہے۔ درگاہ پہ جائے، مثال کے طور پر آپ اسکول پڑھتے، اب آپ کو پاس ہونا ہے، آپ کسی درگاہ پہ گئے، کسی جگہ پہ گئے، آپ نے منت مانگی، اگر میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں تو میں ہر سال یہاں پر آؤں گا، ہر سال یہاں پر نیاز کروں گا، یہاں پر آ کے جانور ذبح کروں گا۔ تو کیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں؟ بتاؤ مجھے آپ، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا منت کس سے مانگتے؟ جو لوگ جا کے قبروں سے منتیں مانگتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ چھوٹے بچوں سے سوال، اویس کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ جو اللہ کے علاوہ لوگوں سے منت مانگتے ہیں، لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر کھانے کھلاتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، کبھی اس جگہ جاتے ہیں، کبھی وہ بابا کے پاس جاتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے؟ بولو بیٹا، ہاں کیا کرتے؟ آپ کریں گے کبھی ایسا کام؟ نہیں کریں گے نا؟ بولو ہرگز 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 ہاں نہیں کریں گے نا۔ اس کو اپنے دماغ میں بیٹھا لو، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو، دماغ نہیں، دماغ میں بٹھا لو۔ کس میں بٹھا لو؟ اور کبھی نکلنی نہیں چاہیے یہ چیز آپ کے ذہن سے، بلکہ اگر آپ کے سامنے یہ چیزیں ہو تو آپ کا کام کیا ہے؟ ان چیزوں کو روکنا۔ کیا کام ہے آپ کا ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا؟ کیونکہ یہ بہت بڑا گندی چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کرنا ہے؟ شریک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کرنا ہے؟ جو کہ بالکل بالکل جائز نہیں، بالکل کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ کیا کر جائیں گے آپ؟ ہاں، آپ کو لگے گا میں تو مسلمان ہوں، میرا نام تو عبداللہ ہے، میرا نام تو یہ ہے، میرا نام تو اسلم ہے، سلیم ہے، لیکن اگر آپ ایسے کام کریں گے تو صرف نام کے، بولو نا،
نام کے مسلمان رہیں گے، حقیقت میں آپ مسلمان یہی بڑا سب سے پہلے اسلام کی بنیاد ہے۔ کیا بنیاد ہے سب سے پہلے اسلام کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ یہ پیشانی کس کے سامنے جھکے گی؟ صرف اللہ کے سامنے۔ دعائیں کس سے مانگیں گے؟ اپنی حاجات اور اپنی تمنائیں کس کے سامنے رکھیں گے؟ یہ منتیں نذر و نیاز کس سے مانگیں گے؟ جو اللہ کے علاوہ یہ کام کرے گا، کسی غیر سے اللہ کے علاوہ مانگے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بہت ہی گندا، بہت ہی نیچا کام کر رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے پھر اس کو؟ ارے بولو نا، روکیں گے سب کے سب؟ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے اب اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے نا؟ اگلے ہفتے آپ اس کے بارے میں آپ سے ہم پوچھیں گے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کو یاد ہو گئی اچھی طرح، سب کے دماغ میں بیٹھ گئی؟ پہلی بات کیا بولے تھے؟ ہاں، اللہ ٹھیک ہے، اللہ اکیلے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ باقی، کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں سجدہ کس کے سامنے کیا جائے گا؟ کس کے سامنے کیا جائے گا؟ ہاں، چاہے آپ کے کن پٹی پر کوئی بندوق رکھ دے، چاہے کوئی آپ کے سینے پہ نیزہ رکھ دے، تلوار رکھ دے، چاہے کوئی آپ سے کہے آگ جلا کر بہت بڑی کہ ہم اس میں آپ کو ڈال دیں گے، کیا کر دیں گے؟ کوئی آپ کو کہے آگ دکھا کر، جلتی ہوئی لکڑی دکھا کر کہے کہ سجدہ کرو یہاں پر اللہ کے علاوہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، چاہے ہم کو آگ میں ڈال دو، چاہے ہمارے کن پٹی پر رکھ کر بندوق کا گھوڑا چلا دو، چاہے تو نیزے سے ہمارے سینے کو چھلنی چھلنی کر دو، چاہے تو تلوار سے ہماری گردن اڑا دو، لیکن یہ پیشانی صرف کس کے سامنے جھکیں گی؟ کس کے سامنے جھکیں گی؟ دعا کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھے گا؟ کس کے سامنے اٹھے گا؟ چاہے زندگی میں کتنی بھی پریشانی آئے، چاہے کتنی بھی مصیبت کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ جائے، چاہے آپ کی ساری مال و جائیداد ختم ہو جائے، سارے رشتہ دار سب ختم ہو جائے، اتنی بھی پریشانی آئے، آپ کتنے بھی مایوس ہو جائے، تو دعا کس سے کریں گے؟ منتیں کس سے مانگیں گے؟ بس یہی چند چار باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آئندہ ہفتے اس کے بارے میں جو اچھے سے بتائے گا، صحیح سے بتائے گا، اس کو ہو سکتا انعام بھی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔